الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. قابل احترام جناب سراج الہدی صدیقی صاحب، برادر محترم سید ذیشان اختر صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام پرعزم پرجوش بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے خوشی ہے کہ آج میں ان جوانوں سے مخاطب ہوں جن کے دلوں میں ایک امنگ ہے، ایک عزم ہے، اور جس کے آنکھوں میں ایک روشن مستقبل دیکھ رہا ہوں. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اور ستاروں پر کمن ڈالنے کا عزم لے کر آپ یہاں پر موجود ہیں. اور صبح اور شام ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہر رات کے بعد ایک صبح اور ہر صبح کے بعد ایک رات کا آنا ممکن ہے. اس لیے بدقسمتی، خواری، ذلت اور رسوائی یہ کسی قوم کا مستقل مقدر نہیں ہے، اور ہر انسان کا انفرادی مستقبل بھی، اور ایک خاندان کا، اور ایک قوم کا، اور ایک ملک کا، اور ایک دھرتی کا اجتماعی مستقبل ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جس کے بارے میں رب نے اشارہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا ہے اگر اس کو خود اپنی حالت آپ بدلنے کا جذبہ نہ ہو، ارادہ نہ ہو، نیت نہ ہو. بس آج کا یہ جلسہ اور آج کا یہ اجتماع یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے، اور مجھے سید ذیشان اختر نے بتایا ہے کہ یہاں انتہائی اہم لوگ جمع ہیں. اہم اس لحاظ سے کہ ہمارے ملک اور دھرتی کا مستقبل ہے. اور کسی دانا آدمی نے کہا ہے کہ آپ کسی قوم کی طاقت کا اندازہ ان کے اسلحے کے ڈھیر سے نہ لگاؤ، وہاں موجود فوجیوں کی چاونیوں سے نہ لگاؤ. کسی قوم کے مستقبل کا اندازہ آپ ان کے جوانوں کو دیکھ کر آپ لگا سکتے ہیں. کیا یہ وہ لوگ ہیں جو مستقبل کی قیادت کر سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اس ڈوبتی کشتی کو پار لگانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ اپنی آج کو اپنی قوم اور دھرتی کے کل پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے؟ اگر یہ چیز ان کے چہروں میں آپ کو نظر آیا تو آپ بے شک کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل روشن ہے. میرے پیارے بھائیوں، میں نے قرآن عظیم الشان کا ایک حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ ایک بستی کا مثال پیش کرتا ہے جہاں کے لوگ امن میں تھے اور خوشحال تھے. یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَکَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اس بستی کی طرف چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھلے تھے، معیشت کی دروازے کھلے تھے، لیکن ان لوگوں نے، بستی کے لوگوں نے کفر کا راستہ، بغاوت کا راستہ، بے وفائی کا راستہ اختیار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو اللہ رب ذوالجلال نے اس بستی کے لوگوں کو بھوک کا لباس پہنایا
اور خوف کا لباس پہنایا۔ میں جب اس قرآن کی اس آیات کی تلاوت کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان کے موجودہ حالات پر اللہ رب العالمین نے 1400 سال قبل تبصرہ فرمایا ہے۔ پاکستان بھی اس بستی کی طرح جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے ایک خوشحال بستی تھی، جس کو اللہ رب العالمین نے انگریزوں سے اور ہندوؤں سے اقلیت کی باوجود آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے اس بستی کے لوگوں کو سمندر دیا، 5 دریائیں دی، اللہ رب العالمین نے کوئلے کے پہاڑ دیے، نمک کے پہاڑ دیے، زمرد کے بڑے بڑے کان دیے، سونے کے کان دیے، گیس اور تیل کے ذخائر دیے، اور پھر وہی منصب دیا اور وہی مقام پر پہنچایا کہ فرانس اور برطانیہ اور امریکہ اور چائنا نے 200 سال اور 300 سال محنت کر کے جدوجہد کر کے اتنی صلاحیت حاصل کی، لیکن پاکستان کو اللہ رب العالمین نے 60 سالوں میں اتنی صلاحیت کا حامل ملک بنایا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون جیسے ظالم سے آزادی دے دی جو ان کے بچوں کو زندہ اور ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس کے لیے ایک دریا میں کئی راستے دیے اور ان کے سارے قافلے وہاں سے گزر گئے۔ پھر اللہ نے ان کو منہ اور سلویٰ سے نوازا، پھر اللہ نے ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے نکالے، پھر اللہ رب العالمین نے اس پر بادل نچاور کیے۔ لیکن تمام نعمتوں کے بعد جب وقت کے پیغمبر نے ان سے تقاضا کیا کہ اب اللہ کے راستے میں لڑنے کا اور اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے کا اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کا وقت آیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جانے اور آپ کا رب جانے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے رہیں گے خواتین کی طرح، ہم میں یہ ہمت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے غُلِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ذلت اور رسوائی اس پر مسلط کی گئی۔ ہمیں بھی اللہ رب ذوالجلال نے ایک بڑا پاکستان دیا اور ایک زبردست نظام حیات دیا، مکہ اور مدینہ منورہ کے مراکز دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک رہنمائی دی، شریعت کا پورا نظام دیا، لیکن 60 سالوں میں میرے ساتھیوں ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ پاکستان کی قوم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ وفا کی ہو۔ اور ایک دن کے لیے میں ایک دن کی بات کرتا ہوں، نہیں ایک گھنٹے کی بات کرتا ہوں، ایک لمحہ کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں بحیثیت نظام شریعت کو اپنایا ہو۔ ہمیشہ بغاوت کی ہے، ہمیشہ بے وفائی کی ہے، اور اس بغاوت کا اور بے وفائی کا نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ 1970 میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک موقع دیا تو ایک طرف سوشلزم کے نعرے لگے، روٹی اور مکان اور کپڑے کے نعرے لگے، اور دوسری طرف اسلامی نظام کا نعرہ تھا۔ ہماری قوم نے فیصلہ دیا کہ اسلام تو اپنی جگہ پر، لیکن اگر روٹی کپڑا اور مکان سوشلزم میں ملتا ہے تو ساری قوم نے مل کر سوشلزم کو ووٹ دیا، ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ دیا، روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر ووٹ دیا۔ فوری طور پر اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ مشرق پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں ہمارے 80,000 فوج نے اپنے اسلحے کو زمین پر رکھا، اور 80,000 فوج کے سالار اور جنرل نیازی نے اپنا ریوالور خالی کر کے جنرل اروڑا کے سامنے پیش کیا، اور پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا سانحہ، کبھی 80,000 فوج بھی اسلحہ زمین پر رکھتی ہے، لیکن جب ہماری قوم نے اللہ پر اعتماد کی بجائے سوشلزم پر اعتماد کیا، شریعت کے بجائے
کہ منظم کی طرف چل پڑی ہماری قوم، اللہ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور بقیہ پاکستان جو 70 کے بعد اب 2012 شروع ہونے والا ہے، یہ بقیہ عرصے میں بھی ہم نے جب بے وفائی کا اور منافقت کا راستہ اختیار کیا، بالآخر وہی ہوا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک کا لباس پہنایا اور پیاس اور خوف کا لباس پہنایا۔ آج ہمارے ملک میں بھوک ہے، بھوک، انسان نے چاند پر قدم رکھا اور ہمارے بچے گندگی کے ڈھیر میں رزق تلاش کرتے ہیں۔ انسان نے مریخ میں پلاٹنگ شروع کرنے کی کوشش شروع کی، اور ہمارے میلوں میں لوگ آ کر اپنی بچیوں کو فروخت کرتے ہیں کہ میں اس کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتا ہوں۔ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہمارے جوان اپنی گردوں کو لے کر اسپتال میں فروخت کرتے ہیں تاکہ والدین کے لیے رزق کا بندوبست ہو جائے۔ اور آج ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہماری کرنسی مسلسل ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر، بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے بہتر، ملیشیا کا رنگٹ ہم سے بہتر، ہندوستان کا روپیہ ہم سے بہتر، افغانی بھی ہم سے بہتر۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اور آج معیشت کی تباہی ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ ورلڈ بینک کا 61,000 روپے مقروض ہے۔ آج ہماری معیشت کی تباہی ہے کہ پاکستان ورلڈ بینک اور IMF کا ایسا مقروض اور زیر بار بن گیا کہ بجٹ حکومت پاس نہیں کرتی ہے جب تک ورلڈ بینک خیرات نہ دے۔ ایک طرف یہ المیہ ہے اور دوسرے طرف کہاں گیا کہ جب ہمارا وزیر خزانہ ورلڈ بینک کے دفتر پہ پہنچ گئے تو اس ہوٹل کے برابر ان کے ساتھ بڑی گاڑی تھی، کہ اتنی بڑی گاڑی امریکہ میں کسی اور کے ساتھ نہیں تھی۔ پوچھا کہ یہ کون آیا، تو بتایا گیا کہ پاکستان کا وزیر خزانہ تشریف لے آئے، اور جب ورلڈ بینک کا صدر آیا تو وہ ایک چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھے تھے، تو جو خیرات لینے آئے تو اس کی گاڑی بہت بڑی تھی، اور جو دینے والے تھے اس کی گاڑی بہت چھوٹی تھی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی قوم معیشت کے بہتری کے بغیر ترقی کر سکتی ہے؟ یعنی انسان ہیں کہ جنہوں نے اندھے بہرے گنگوں کو سکھانا شروع کیا، اور آج مغربی ممالک میں دیکھے کہ اندھوں کے لیے جانے کا ایک علیحدہ پلیٹ فارم ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن ہمارے ملک میں ہم بچوں کو تعلیم نہیں دے سکے۔ ہمارے قبائلی علاقوں میں آج بھی 3% لڑکیاں تعلیم یافتہ ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں ایک نہیں 100 اقسام کا نظام تعلیم ہے، دینی مدارس علیحدہ، انگلش میڈیم علیحدہ، اردو میڈیم علیحدہ، پھر دینی مدارس میں دیوبندیوں کے مدارس علیحدہ، بریلیوں کے علیحدہ، اہل تشیع کے علیحدہ، اہل حدیث کے علیحدہ۔ تو جو اللہ اور اللہ رسول کے نام لینے والے ہیں ان کی بھی 5 مختلف نصابیں ہیں، اور بقیہ جو انگلش میڈیم کے سکول ہے اس میں بھی کوئی امریکہ کے ساتھ اور کوئی برطانیہ کے ساتھ اور کسی اور یونیورسٹی کے ساتھ ان کا اٹیچ اور الحاق ہے۔ پھر کیسے پاکستانی قوم تیار ہو سکتی ہے؟ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو پنجابی، سندھی، بلوچ اور پٹھان ملے گا، پاکستان میں آپ کو پاکستانی نہیں ملے گا۔ پاکستان میں آپ کو صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ملے گا۔ آپ جا کر پوچھیں کہ پاکستان میں پاکستان کہاں ہے، آپ کو پاکستان نہیں ملے گا، اس لیے کہ تعلیم ایک طرف ہے نہیں، اور جو موجود ہے اس نے پاکستان کو کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ اور اب تو پاکستان کے بہتر تعلیم کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے سورہ توبہ کو نصاب سے نکالا جائے جس میں جہاد کا ذکر ہے، سورہ انفال کو خارج کیا جائے جس میں بدر اور احد اور حنین پر تبصرہ ہے، اور اس میں
محمد بن قاسم کی جو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، اس کو بھی خارج کیا جائے اور اس طرح تعلیم دیا جائے جس میں ان کے اپنی ہیروز ختم ہو جائے اور نئے نئے جو فلمی ہیروز ہے وہ ہماری نئی نسل کے ہیروز بن جائے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، تو جو حکومت اپنی قوم کے لیے تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکی، ہم وہ امت ہے جس کو پہلا حکم ہی اقرأ باسم ربک الذی خلق کا دیا گیا۔ ہم وہ قوم ہے جس کو اللہ رب ذوالجلال نے کتاب دی، کسی کتاب کو لے کر آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ تو معیشت کی تباہی کی وجہ سے ہماری تعلیم تباہ ہے، معیشت کی تباہی کی وجہ سے ہمارے صحت کی سہولیات بالکل نہیں ہے، اور آج تو مسلسل اپریشن اور ڈپریشن کی وجہ سے ہر 4واں پاکستانی بلڈ پریشر کا بیمار، ہر 5واں پاکستانی شوگر کا بیمار، ہر 7واں اور 8واں پاکستانی وہ اعصابی بیماریوں میں مبتلا اور ڈپریشن کا شکار۔ اور آج ہمارے اسپتالوں میں سب سے زیادہ رش جو ہوتا ہے وہ نفسیاتی اور دیوانوں اور اس طرح کے کلینکس پہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری نئی نسل ہے جو وہاں نظر آ رہی ہے میرے دوستوں، اور خوف ہے۔ خوف کا کیا تذکرہ کروں، ہمارا آرمی چیف سڑک پر سفر نہیں کر سکتا ہے، ہمارا صدر پاکستان وزیر اعظم پتہ نہیں آج کل کون ہے، جب میں آ رہا تھا یوسف رضا گیلانی تھا، اب شاید وہ مرحوم ہو گئے ہیں، وہ سڑک کو یوز نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے وزرائے اعلیٰ سڑک کو یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے کامیاب وزیر وہ ہوتا ہے جس کو سرکار کی طرف سے بل پروف گاڑی مل جائے تاکہ وہ اسرائیل کے پہنچ سے محفوظ ہو۔ میرے دوستو، خوف ہے آج، اور ملک کے اندر ایک جنگ ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے کہ کون جنگ ہم پر برپا کیے ہوئے ہیں۔ پرسوں بھی ذلدیر جیسے علاقے سے لوگ اندر آ کر، پاکستان کے اندر آ کر 17 اور 18 فورسز کے نوجوانوں کو لے کر لے گئے۔ عام آدمی حیران ہے کہ کیسے ممکن ہے۔ میران شاہ میں 200 لیوی والوں، فورسز والوں کو اٹھا کر لے گئے۔ لوگ حیران ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے۔ بنو جیل پر حملہ ہوا تو 13 چیک پوسٹ ہے، آرمی کے، ایف سی کے، رینجر کے اور پولیس کے، لیکن 400 لوگ 50 گاڑیوں میں تشریف لائے اور جیل کے اندر گھس گئے۔ ایک دھماکہ ہوا اور پھر 380 سے زیادہ لوگوں کو بسوں میں بٹھا کر وہ لے گئے جلوس کی صورت میں، اور صبح حکومت نے اعلان کیا کہ دہشت گرد آئے تھے، طالبان آئے تھے اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو جیل سے رہا کروا کر لے گئے۔ پھر 2 دن بعد پتہ چلا کہ جو لوگ اغوا ہو گئے یہ تو سارے وہ لوگ تھے جو ہری پور جیل میں تھے، لیکن حکومت وہاں سے ان کو اٹھا کر پشاور جیل لے آئے، اور پھر انہوں نے درخواست دی کہ پشاور جیل میں موسم ٹھیک نہیں ہے اور ہماری صحت کے لیے مضر ہے، تو پھر ان کو وہاں سے اٹھا کر بنو جیل میں لے گئے، اور پھر بنو جیل میں اسی جلوس کی صورت میں اس کو رہا کروایا گیا۔ حیران ہے ہم کہ کہاں ہے ہمارا نظام۔ ڈاکٹر شکیل اپریدی صاحب نے 6 مہینے تک ہزارہ ڈویژن میں جعلی ویکسین مہم چلائی، سینکڑوں لڑکیوں کو بھرتی کر کے ہماری پول جیسے بچوں اور بچوں کے ساتھ پولنگ کی مزاق کیا، ان کے منہ میں جعلی قطرے ڈالتے رہے، اور اب پتہ چلا کہ وہ سارا تو ڈرامہ تھا، وہ سارا تو جیلی کھیل تھا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، خوف ہے اور بھوک ہے۔ کس نے اس قوم کو اس حال تک پہنچایا؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ تو آسان سی بات ہے کہ میں ساری ذمہ داری امریکہ پر ڈالوں، یہ تو بہت آسان راستہ ہے کہ میں کہوں کہ ہندوستان نے شرارت کی ہے، یہ تو آسان الزام ہے کہ میں کہوں کہ رات کو ہندوستان بارڈر کراس کر کے آتے ہیں اور راتوں رات ہمارے ملک میں کرپشن کر کے چلے جاتے ہیں، اور ریلوے کو تباہ کر کے اور سٹیل مل کو تباہ کر کے اور وابڈا کو تباہ کر کے اور جناب زمرد کے قانون کو تباہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا عقل اس دلیل اور منطق کو مانتی ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہماری قوم نے خود ہی اپنی تباہی کا انتظام کیا ہے۔ جب بھی الیکشن آتا ہے
وہ ان سانپوں کی منہ میں دودھ ڈالتا ہے اور وہ پھر اژدہے بن جاتے ہیں، جنہوں نے صرف 4.5 سالوں میں 8,000 بلین سے زیادہ کرپشن کی ہے۔ 8,000 ارب کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ میں نے جب اضلاع پر تقسیم کیا تو فی ضلع 66.66 ارب روپے بنتے ہیں۔ 66 ارب روپے پر آپ ایک ضلع میں ہر گھر تک واٹر سپلائی کر سکتے ہیں، آپ تعلیم اور آپ علاج کی سہولیات مفت لوگوں کو دے سکتے ہیں، لیکن وہی سارا پیسہ ہے جو ہمیں سوئس بینک میں نظر آتا ہے، وہی پیسہ ہے جو لندن میں بڑے بڑے پلازوں کی صورت میں نظر آتا ہے، وہ پیسہ ہے جو سرائے محل کی صورت میں موجود ہے، وہ پیسہ ہے جو دبئی میں بڑے بڑے ہوٹل اور پلازوں کی صورت میں موجود ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے، ہمیں اپنے آستین کے سانپوں نے ڈسا ہے، اور ہماری قوم کو آج یہ دن دیکھنا پڑا کہ آج ایئرپورٹ پر ہمارے سبز پاسپورٹ کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ آج ہمارا قمیص اور شلوار پوری دنیا میں بدنامی کا باعث ہے۔ آج ٹی وی سکرین پہ آپ دیکھیں تو پاکستان ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ خاصا دانا اور بینا اور سنجیدہ اور فہمیدہ لوگ ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جماعت اسلامی کے علاوہ اور کوئی سیاسی جمہوری پارٹی بھی نہیں ہے۔ وہی سارے سیاسی جماعتیں ہیں جو جاگیرداروں کی ذاتی پراپرٹیز ہیں، جو باپ کے بعد بیٹے اور بیٹے کے بعد پھر نواسے کی طرف چلے جاتے ہیں، جن کے اندر کبھی خود الیکشن نہیں ہوتا ہے، جنہوں نے کبھی کارکنان کے درمیان الیکشن کا تکلف نہیں کیا ہے کہ چلے جمع ہو جائے کس کو آپ صدر بناتے ہیں۔ صرف ایک جماعت اسلامی ہی ہے، اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی ہے، کہ مولانا مودودی نے اس جماعت کو بنایا تھا، اور اس کی زندگی میں لوگوں نے میاں طفیل محمد جو کہ ایک وکیل تھے اس کو امیر بنایا، اور پھر میاں طفیل محمد کی زندگی میں لوگوں نے قاضی حسین احمد صاحب کو امیر بنایا، اور پھر قاضی حسین احمد کی زندگی میں لوگوں نے سید منور حسن کو امیر بنایا۔ قاضی صاحب کا تعلق خیبر پختونخوا ضلع نوشہرہ سے ہے، اور سید منور حسن کا تعلق کراچی کے شہر سے ہے۔ اس لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ ان جماعتوں کے اندر خود ہی جمہوریت نہیں ہے، اور جاگیرداروں کے کلب ہیں جن کے گھروں کے اندر جائے تو ارجنٹائن کے گھوڑے نظر آتے ہیں، وہاں جائے تو فرانس کے درآمد شدہ کتے نظر آتے ہیں۔ ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ ایسا ہی ہے جس طرح ہندوستان میں برہمنوں کا تعلق شودروں کے ساتھ ہے۔ ہم تو کبھی برہمن اور شودروں کا پڑھتے تھے کہ بہت نفرت کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے ملک میں عوام اور ان کے لیڈرشپ کا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اس وقت جتنے وزراء ہیں، جتنے سابق فوجی جرنیل ہیں، جتنے بیوروکریٹ اور اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ لوگ ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ان کے شہر اور رہائشی بستیاں علیحدہ ہیں، ان کے اسپتال علیحدہ ہیں، ان کے ایجوکیشن کے ادارے علیحدہ ہیں، ان کے اٹھنے اور بیٹھنے کے مراکز علیحدہ ہیں، اور جب حکومت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر باہر کا رخ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، پاکستان، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے، پاکستان بہت عظیم ملک ہے۔ چند دن پہلے میں برطانیہ گیا تھا تو وہاں ایک پروفیسر نے اس طرح ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا برٹش کا، ان کا موضوع تھا دی ایکسیلنس پاکستانی۔ وہ پروفیسر پاکستان آئے تھے تو انہوں نے خود لکھا، اپنی کہانی بیان کی ڈائری سے، کہ میں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا تو ایک 11-12 سال کا بچہ آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک برش تھا اور بوٹ پالش کرنے کا وہ ڈبا بھی ساتھ تھا۔ تو اس نے ایک آدمی سے کہا کہ آپ پالش نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر دوسرے سے کہا، پھر تیسرے سے کہا، پھر ایک آدمی سے اس نے کہا کہ اتنے خوبصورت کپڑے اپنے پہنے ہیں، وہ اسکرٹ بھی بہت اچھا ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن آپ کے بوٹ بہت گندے ہیں، تو آپ مجھے یہ ایک بوٹ دے دیں میں پالش کروں۔
تو انہوں نے جب اس کا ایک بٹ لے لیا اور پالش کیا اور صاف ستھرا بٹ اس کے سامنے رکھا اور کہا کہ دوسرا تو میں پالش نہیں کروں گا، اب آپ کی اپنی مرضی ہے، چاہے تو اس طرح چلے چاہے تو دوسرا۔ تو آدمی مجبور ہوا، انہوں نے دوسرا بوٹ بھی نکال کر اس کے سامنے رکھا اور اس نے پالش کیا اور اس کو پیسے دیے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے ڈائری میں لکھی۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ نے کتنا پڑھا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں پڑھا۔ پھر کہتا ہے کہ میں پنڈی میں ایک ہوٹل میں گھس گیا تو وہاں 70-80 لوگ بیٹھے تھے اور ایک بچہ تھا جو نعرے لگاتا تھا کہ اس کو پولاؤ دے دو، اس کو دودھ پتی دے دو، اس کو بھنڈی دے دو، اس کو آلو قیمہ دے دو، اس کو چاول دے دو، اس کو روٹی دے دو۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اب اس بچی کی پٹائی ہوگی، اس لیے کہ اس کو کیسے یاد ہوگا کہ کس نے کیا کھایا ہے اور کس نے کیا پیا ہے۔ لیکن میں بہت مایوس ہوا کہ جب سارے لوگ ادھر سے نکل گئے اور بچے کو ایک ایک چیز یاد تھی کہ اس نے پولاؤ کھایا ہے، سراج صاحب نے، سید ذیشان صاحب نے قورمہ کھایا ہے، اس نے کباب کھایا ہے، اس نے دودھ پتی پیا ہے، اس نے کوک پیا ہے، اس نے کاوا پیا ہے، اور کوئی لڑائی نہیں۔ میں نے اس بچے سے بھی پوچھا کہ بیٹے آپ نے کچھ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں سر میں نے تو کچھ نہیں پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں پنڈی میں ایک سوزکی پر چڑھ گیا اور اس میں بیٹھ گیا، اس میں 18 لوگ بیٹھے تھے، نیچے بھی سوزکی بری تھی اور اوپر بھی لوگ موجود تھے، اور یہ بچہ ایک ہاتھ سے اور ایک پاؤں سے لٹک رہا تھا اور لوگوں سے کرایہ جمع کر رہے تھے۔ اور میں نے کہا کہ اب اس کی شامت آنے والی ہے، اس کے ایک جیب میں 500 کا نوٹ ہے اور دوسرے میں 1000 کا نوٹ ہے اور منہ میں 100 کا نوٹ پکڑا ہے اور ہاتھ میں 10 کا نوٹ ہے۔ انہوں نے کہا میں مایوس ہوا کہ جب آخری منزل تک ہماری گاڑی پہنچ گئی اور بچے نے 500 کا نوٹ بھی واپس کیا صحیح طریقے سے، 100 کا نوٹ، اور سب سے اپنا کرایہ کاٹ کر میں نے اسے پوچھا کہ بیٹے آپ نے کچھ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں پڑھا ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اتنے بڑے کام کے لیے تو ایک کیلکولیٹر ہونا چاہیے، ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے، ایک بڑا دفتر ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کا ایک ان پڑھ بچہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اس پروفیسر نے لکھا ہے اور کہا تھا کہ لوگوں، پاکستان کا ہر بچہ ایک ڈاکٹر قدیر ہے اگر اس کو صحیح ماحول مہیا کیا گیا۔ ہر بچہ ایک ہیرا ہے، ہر بچہ ایک طوفان ہے، ہر بچہ ایک شاہین ہے، ہر بچہ ایک شیر دل ہے، لیکن شیروں کی قیادت بزدلوں کی ہاتھ میں ہے، شاعروں کی قیادت گرگسوں کی ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم نے یہی سوچنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ کیا تماشا کر کے حالات کا اصلاح ہو سکتا ہے؟ کیا تبصرے کر کے ہم اپنی ملک کو ترقی دے سکتے ہیں؟ ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان سب سے پہلے اس عقیدے کو اپنا لے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صورت میں موجود ہے، اس فرض کو پہچانے جو ہمارے مقصد ہے تخلیق کا، وہ بندگی ہے، وہ خلافت قائم کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم کرے، اور اب اس دین کو قائم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ میری ہے، یہ آپ کی ہے، بحیثیت بندہ، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک مسلمان نوجوان۔ آج تو میں نوجوانوں سے بات کروں گا کہ نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام اٹھے تھے اور اس نے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑا تھا، تو پھر نمرود کی شورا نے یہی کہا تھا کہ یہاں ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ قرآن فرماتے ہیں کہ فرعون کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو یہ قرآن کا تبصرہ ہے کہ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام پر کسی نے ایمان نہیں لایا تھا مگر قوم کے نوجوانوں نے ساتھ دیا تھا۔ اور میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیوں نہ کروں جس پر 14 سال حضرت زید نے ایمان لایا تھا، جس پر 18 سال کا حضرت طلحہ نے ایمان لایا تھا، جس میں 15 سال کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، جس میں 11 سال کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نظر آتے ہیں، جس میں 27 سال کے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، اور جو سب سے بڑا تھا اس کی عمر وہ تو 37 اور 38 سال کے تھے، وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔
ابو جہل اس لیے کہا کرتے تھے کہ اس آدمی کی مجلس میں کیسے بیٹھوں، سارے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بچوں نے ہی معاذ اور معوذ کی صورت میں ابو جہل کا کام تمام کر دیا تھا۔ وہ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، اسی امام حسین جو کبھی بچہ تھا حضور کے گردن پر بیٹھتے تھے سجدے کے حالت میں، اسی امام حسین نے بالآخر حق کا علم اٹھایا اور میدان کربلا میں شہادت کی جام نوش کی۔ لیکن جام شہادت نوش کرنے سے قبل اس نے شمر سے یہی پوچھا تھا کہ میرا سر لے کر تم کیا پاؤں گے؟ انہوں نے کہا انعام۔ امام حسین نے فرمایا کہ میرا سر لے کر انعام پاؤں گے لیکن عارضی ہوگا بندے کی طرف، اور میں سر دے کر انعام لوں گا لیکن خالق کی طرف سے ہوگا، لا پانی ہوگا۔ امام حسین کے سر جب کاٹ کر زیاد کے دربار میں لے گئے تو وہاں یزید اٹھے اور ڈنڈا اٹھا کر زیاد نے امام حسین کے آنکھوں پر اور ہونٹوں پر وار کیے۔ تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ بدبخت، ان ہونٹوں کو میں نے دیکھا ہے اور ان آنکھوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نبی مہربان ان کو دیکھتے رہے، چومتے رہے اور ان کی محبت کا پیاس نہیں برتا تھا، تسکین نہیں ہوتی تھی، ان ہونٹوں کو نہ مار۔ امام حسین کی گھر والی جب یزید کے دربار میں وہ لے گئے ہماری ماں، تو ان کا دوپٹہ اپنے بچوں کے خون سے خون تر تھا، علی اصغر اور علی اکبر کے خون کے دبے موجود تھے، اور ایسے حالت میں وہاں پر پہنچی تھی کہ چند افراد کا قافلہ آگے آگے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیزے میں انہوں نے امام حسین کا سر بھی اٹھایا تھا، یزید کی طرف لے جا رہے تھے۔ لیکن بڑے دربار میں کھڑے ہو کر ہماری اس بہن نے فرمایا کہ میرے سرتاج نے دشت کربلا میں خون دے کر اور سر دے کر امت کو یہی پیغام دیا ہے کہ مسلمان وہی ہے جو سر تو دے سکتا ہے لیکن ظلم اور کفر کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن حسین ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ ہمارے لیے ایک روحانی ٹھنڈک ہے امام حسین کا نام، لیکن آج بھی چاروں طرف سے یزیدی قوتوں نے معاصرہ کیا ہے، آج بھی ظلم اور جبر نے ہمیں للکارا ہے۔ کون ہے جو اس راستے کی اس سنت کو زندہ کریں گے؟ میرے دوستو، ہم اسی نظروں سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید ان چہروں میں کوئی محمود غزنوی ہو، شاید ان آنکھوں میں کوئی احمد شاہ ابدالی ہو، کیا ان نوجوانوں میں کوئی محمد بن قاسم ہو۔ کل بھی وہ ایک بہن کے خاطر بغداد سے آئے تھے، آج بھی ہماری بہن کے ہڈیاں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ امریکی جیل کے اندر موجود ہے۔ ہمارے کشمیر میں ہمارے مائیں ہمارے منتظر، ہمارے مظلوم پاکستان کی مائیں ہمارے منتظر۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نوجوان ہیں، آپ کی یہ نوجوانی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو آنکھوں میں دیکھنے کی قوت ہے، یہ جو زبان میں بولنے کی قوت ہے، یہ جو کانوں میں سننے کی قوت ہے، یہ جو پاؤں میں چلنے کی قوت ہے، یہ جو ہاتھوں میں اڑنے کا اور کام کرنے کی قوت ہے، یہ تمام تر صلاحیت اللہ رب العالمین کی امانتیں ہیں۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ آؤ اس امانت کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ آپ کو اس دنیا میں عزت دے گا، اللہ رب ذوالجلال آخرت میں جنت دے گا۔ دشمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، دشمن کے ساتھ ہے کیا؟ دشمن کے ساتھ اسلحہ اور اس کا استعمال تو ہو گیا، دشمن کے ساتھ نظام نہیں ہے۔ یہی نظام جس نے مغرب کی انسان کو ننگا کیا، یہی نظام ہے جس نے بچے کو ماں باپ کی شفقت سے محروم کیا، یہی نظام ہے جس نے ایک بیوی کو شوہر کے وفاداری سے محروم کیا، یہی نظام ہے جس نے ایک شوہر کو بیوی کی وفاداری سے محروم کیا۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایک بچہ کائنات کا سب سے زیادہ پاک ترین خاتون اگر کوئی سمجھتا ہے تو اپنی ماں کے بارے میں سوچتا ہے کہ میری ماں میری ماں میری ماں دنیا اور کائنات کی پاک ترین خاتون ہے۔ لیکن کیا مغرب میں کوئی بیٹا اپنی ماں کے بارے میں تصور کر سکتا ہے؟ وہاں جب کوئی ماں اپنے بیٹے کو حکم دیتی ہے
اور کہتی ہے کہ تم تو میرے بچے ہو، وہ آگے سے جواب دیتی ہیں کہ تمہارا کوئی حق مجھ پر نہیں ہے، اس لیے کہ باپ اور ماں نے اپنی جنسی خواہش کی تشکیل کی اور اس کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہوں، مجھ پر کیا احسان ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ نظام ہے، ہمارے ساتھ یہ جو پڑوسی کا حق ہے، یہ جو بیمار کی بیمار پرسی ہے، یہ جو یتیموں اور بیوہ کی کفالت کا نظام ہے، یہ جو مظلوم کے ساتھ تعاون کا نظام ہے، یہ کس کا درس ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے۔ اس لیے ہمیں تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے ہمیں سیدھا دیکھنا چاہیے جو صراط المستقیم ہے، سیدھا چلنا چاہیے جو صراط المستقیم ہے، اور آئیے مل کر ہم جواب دے دیں، جس طرح عمر ابن خطاب نے احد کے گھاٹی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے ابو سفیان کو جواب دیا کہ جب اس نے کہا کہ چلے ابو بکر اگر نہیں ہے اور عمر بھی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، تو اس نے کہا کہ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، لیکن عمر ابن خطاب جوش میں آئے اور کہا کہ اللہ کے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، علی بھی زندہ اور میں بھی زندہ، اور اعلان کیا کہ لَنَا الْمَوْلَى وَلَا مَوْلَى لَكُمْ، ہمارے ساتھ مولا ہے، تمہارے ساتھ مولا نہیں ہے، ہمارے ساتھ مولا ہے۔ اقبال نے جو فرمایا تھا آپ سے کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو دہقان ذرا، دانا تو کیتی بھی تو، باران بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، وائنہ دانی کی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، شعلہ بن کر پونک دے خاشا کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیوں ہو، خود غارت کرے باطل بھی تو۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم سراج الہدیٰ، میرے پیارے بھائی سید ذیشان اور میرے پیارے بھائیوں، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ ہم ایک ایسا پاکستان آپ کے لیے بنا دے کہ جب آپ پاکستان کی ایئرپورٹ پر قدم رکھے تو ایک خوشحال پاکستان آپ کا استقبال کرے، ایک کلین پاکستان، ایک گرین پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان، ایک تعلیم یافتہ پاکستان، کرپشن اور لوڈ شیڈنگ سے پاک پاکستان آپ کا استقبال کرے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نظام کے مقابلے میں اپنے نظام، شریعت کے نظام کو انٹروڈیوس کر لیں۔ میں تو بالکل ایک دیہاتی آدمی ہوں اور اسی سوچ کے ساتھ آیا ہوں کہ جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہوگی تو مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہوگا کہ میرے چیف جسٹس کے ہاتھ میں انگریز اور انگریز کی کتاب کی بجائے قرآن حکیم کا کتاب نظر آئے گا انشاءاللہ۔ کیسی قوم ہے؟ کیا کسی قوم نے اپنی زبان چھوڑ کر اغیار کی زبان میں بھی ترقی کی ہے؟ میں اس دن کا متمنی ہوں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو وزیر اعظم نماز اذان کے لیے آگے بڑھے، صدر پاکستان امامت کے لیے آگے بڑھے۔ میں اس دن کا منتظر ہوں کہ جب وقت کا حکمران ہوتے اور خدا کی حضور سجدہ ریز ہو کہ خداوند پاک کراچی سے لے کر چترال تک چوک اور چوراہوں میں اگر کوئی پیاسا سوتا ہے، بھوکا سوتا ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ یہی خلافت کا نظام ہے، یہی شریعت کا نظام ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ترقی کریں گے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سعودی عرب جن کے بزرگوں نے، آباء و اجداد ہیں، ان کی تلواریں، ان کی گھوڑے، ان کا پسینہ، ان کا خون شریعت کے لیے، دین کے لیے وقف ہوا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کے نواسوں کو، آئندہ نسلوں کو کیسے کیسے نعمتوں سے نوازا۔ میرے ساتھ بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آخری بات کہہ کے کہ کابل کے نوجوانوں نے میں نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، وہاں کے نوجوانوں نے ایک بار انگریز کو شکست دیا، پھر روسیوں کو شکست سے دوچار کیا، اور وہاں کے نوجوان اب نوجوان ہیں افغانستان کے، جنہوں نے امریکہ کو نہیں 48 نیٹو افواج کی بہترین فوجوں کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ میرے دوستو، میرے قاہرہ کے طلبہ نے
جامعہ ازہر کے طلبہ نے اپنے فرعون حسن مبارک کو پنجرے میں بند کیا ہے اور وہاں آج اخوان المسلمین کو کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ میرے تیونس کے نوجوانوں نے، میرے مراکش کے نوجوانوں نے انقلاب لایا ہے، ایران کے نوجوانوں نے انقلاب لایا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مصر کے بعد اور تیونس کے بعد اور مراکش کے بعد اور افغانستان کے بعد آپ ہی اس سوال کا جواب دیں کہ اب کس کی باری ہے؟ اب کس کی باری ہے؟ اب پاکستان کی باری ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سیلاب اور طوفان اور زلزلہ اور سونامی، نہیں، سیلاب نہیں، طوفان نہیں، زلزلے نہیں، سونامی نہیں، اسلام کا بہار، اسلام کا بہار، شریعت کا بہار، قرآن کا بہار، خلافت کا بہار، جو مظلوم کو حق دے، جو بے تعلیم کو تعلیم دے، جو بے روزگار کو روزگار دے۔ اس لیے میرے دوستو، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ جس رب ذوالجلال نے اس زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا، چمکتے اور دمکتے چاند، سورج اور ستاروں کو پیدا کیا، اور آپ کی تخلیق کی کیسے خوبصورت انسان، کیا اس اللہ رب ذوالجلال نے اس خوبصورت انسان کے لیے خوبصورت نظام نہیں بنایا؟ یقیناً وہ موجود ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آئیے مل کر جتنے سانسیں باقی ہیں، زبان میں بولنے کی جو قوت باقی ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی جو صلاحیت باقی ہے، ان تمام صلاحیتوں کو پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے، اسلام کے بہار کے لیے استعمال کرے، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پورے کرے اور اس دنیا میں بھی عزت نصیب ہو جائے اور آخرت میں ہم سب کو جنت نصیب ہو جائے۔ ایک بار پھر میں یوتھ کا، جوانوں کا اور شباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر یہاں کے نظم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔